پاکستان میں سیاسی کشمکش جو ہے وہ عروج پہ ہے. یعنی جیسے جیسے انتخابات کے دن نزدیک آ رہے ہیں، اگر انتخابات ہوئے تو ویسے ویسے عجیب عجیب قسم کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عبوری حکومت ہے، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا جب سے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا سلسلہ شروع ہوا ہے 1988 کے بعد سے، کہ جو حکمران جماعت ہے یا جو حکمران اتحاد ہے وہ جوڑ توڑ کرے، خاص طور پہ PMLN، کہ اس کا بندہ جو ہے وہ وزیر اعظم، عبوری وزیر اعظم ہونا چاہیے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہونا چاہیے، یا شریف خاندان میں سے ہو. زرداری صاحب کی کوشش ہے کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے اس کا جھکاؤ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہو. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر ہے وہ ان کی پسند کا ہو. اور یہ صرف بات وہیں ختم نہیں ہوگی فیڈرل لیول پہ، بلکہ اس میں جو صوبے ہیں ادھر بھی تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. تو بحران کی جو کیفیت ہے پاکستان میں وہ بہت سنگین ہوتی جا رہی ہے. اس میں تین باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کہتا ہے کہ جو بھی نگراں سیٹ اپ ہوگا وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، نیوٹرل ہونا چاہیے، اس کا جھکاؤ کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف نہ ہو. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. تو یہ تو پہلی بات ہو گئی. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بحران ہے کیئر ٹیکر، پاکستان میں جو بحث چل رہی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح کی ہو، کن افراد پہ مشتمل ہو، اس کا کام کیا ہو. دوسری چیز جو خطرناک ہو رہی ہے کہ آئین میں ترمیم کی جائے، حالانکہ وقت بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس وہ اکثریت ہے حکمران اتحاد کے پاس، کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، جو پرائم منسٹر ہوں گے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں گے، ان کے پاس اختیارات وہی ہوں گے جو کہ ایک ریگولر پرائم منسٹر کے ہوتے ہیں، جو ایک پرماننٹ پرائم منسٹر کے ہوتے ہیں. یہ بھی ممکن نہیں ہے. اور تیسری بات کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور PTI کو سین سے باہر کر دی جائے. یا تو عمران خان صاحب جو ہیں ان پہ اس طرح کے صورتحال پیدا کر دی جائے کہ وہ لمبے عرصے کے لیے گرفتار ہو جائیں، جیل چلے جائیں، ان کو سزا ہو جائے مقدمے میں، اور یہ سب کچھ 2-3 ہفتے کے اندر ہو. تو جہاں پہ جو نیتیں ہیں وہ صاف نہیں ہیں، جہاں پہ مفادات جو ہیں وہ اتنے واضح ہیں، اور وہ مفادات جو ہیں وہ آئین سے ٹکرا رہے ہیں، مفادات جو ہیں وہ اصولوں سے ٹکرا رہے ہیں. تو یہ تین جو ہمارے ہاں حقیقتیں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو بحران ہے، معاشی بحران، سیاسی بحران، اخلاقی بحران، گورننس کا بحران، وہ بحران جو ہے وہ شدید ترین ہوتا جائے گا. اگر انہوں نے، یعنی یہ جو حکمران اتحاد ہے، کوشش کی کہ اپنی مرضی کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کے آئیں، تو اس سے ملک جو ہے وہ مزید انارکی کا شکار ہوگا. معیشت جو بچی کچی معیشت ہے وہ بھی بیٹھ جائے گی. پہلے ہی 12 لاکھ پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، بیرون ملک جا چکے ہیں 15 مہینے کے اندر. تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ 24-25 کروڑ کی آبادی والا ملک، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اپنی خواہشات کے لیے، اپنی مفادات کے لیے عدلیہ پہ دباؤ، میڈیا کا گلا گھوٹا گیا ہے. اور جو میڈیا جو ہاؤسز ہیں ماشاءاللہ اربوں روپے کے، انہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے، ایک عرصے سے کمپرومائز کیا ہوا ہے. تو اس لیے جو زمینی حقائق ہیں اس سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ 71 کی جو صورتحال تھی، 77 کی جو صورتحال تھی، خدا نہ خواستہ پاکستان کو اس طرح کی صورتحال کو دوبارہ سامنا کرنا پڑے.
کہ ملک کا وجودی خطرے پڑ جائے. اور صرف ایک اشارے کی بات ہے کہ جب مرکز جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، جب ریاست جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اور جہاں پہ مفادات جو ہوتے ہیں ان کی جو حیثیت ہے وہ ثانوی نہیں ہوتی، وہ اہم ہوتی ہے ذاتی مفادات کی، جہاں پہ بدعنوانی، کرپشن، نیپوٹزم، اس کا تحفظ کیا جاتا ہے، جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ، دن کو رات، رات کو دن. تو صورتحال جو ہے بدقسمتی سے اسی طرف جاری ہے. جتنے بھی دعوے کر لیں کہ ہم کشکول توڑ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، مگر جو حقیقت ہے، معاشی حقیقت ہے، وہ سب کے سامنے عیاں ہے. تو جو 1-1.5 ہفتے ہیں، 2 ہفتے ہیں اس ملک کے لیے، وہ بہت اہم ہیں. اگر انہوں نے غیر دانشمندانہ فیصلے کیے اور اس پہ عدلیہ نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، عدلیہ نے ان فیصلوں کو قبول کر لیا، یعنی کہ اب یہ اس طرح کی باتیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو جائیں، سوچیے آپ. آخر کہیں نہ کہیں سے تو یہ تصور آیا تھا، یہ پروپوزل آیا تھا. حفیظ شیخ صاحب ہو جائیں، محسن بیگ صاحب ہو جائیں. بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کا کام یہ ہے کہ جو سیٹ اپ ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ، ٹیکنیکلی لیڈر آف دی ہاؤس، نیشنل اسمبلی، لیڈر آف دی اپوزیشن، مگر اگر دونوں کے دونوں بددیانت ہیں، دونوں کے دونوں جو ہیں ان کے مفادات ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن کو سٹینڈ لینا چاہیے. الیکشن کمیشن کس لیے ہے؟ سپریم کورٹ کو سٹینڈ لینا چاہیے، ہائی کورٹس کو سٹینڈ لینا چاہیے. کیونکہ اگر وہ راستے سے ہٹ گئے تو اس ملک میں صرف اور صرف انارکی ہوگی. تو بے شک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو، مگر وہ نیوٹرل ہو، اس میں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے وہ سب کو دی جائے. کسی بھی پارٹی کو باہر رکھنا، کسی بھی لیڈر کو بین کرنا، میرے خیال میں اس کا انجام جو ہے وہ 71 سے بھی برا ہوگا جب ملک ٹوٹ گیا تھا. بہت شکریہ.